السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز مجلس اراکین شورا کے غیور علماء مشائخ عظام اور میرے تمام 6 لاکھ خاندان، میں ابھی تھوڑا سا فری ہوں. لنچ کا بریک تھا تو کچھ میٹنگز چل رہی تھیں، تو لیگل ٹیم سے بھی میں ٹچ میں ہوں، اور سی او صاحب کی صحت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی میری مشاورت ہوئی ہے. تو میں تھوڑا سا گزارش کرتا چلوں کہ دیکھیں، حالات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا سسٹم آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجلس شورا اور being I'm an official spokesperson and media advisor to SRG family, I would like to inform you that کہ جیسا کہ آپ اس نفسا نفسی کا عالم میں اور اس بہت ہی سخت اور دکھی حالات میں ہم نے بیڑا اٹھایا، میں نے، علماء صاحب نے، اور مجلس کے تمام اراکین جو پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں مفتی زاہد صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ پوتا ہے بغداد شریف غوث پاک الشیخ منصور العراقی کے خلیفہ مجاز حضرت علامہ تبسم صاحب، اس کی سرپرستی ہے. ان کا کافی شرف ہے ہمارے اوپر، ان کی کافی دعائیں ہمارے ساتھ. اور اسی طرح مفتی ایمان الحق صاحب، بہت بڑے فقیہ ہیں آپ، مفتی ذکی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں. اسی طرح محترم شاہزاد راز صاحب، جو میں اگر غلط نہیں ہوں گا تو اگر کوئی سینسیئر لیڈرشپ میں اگر کسی کا نام آتا ہے، اور آپ اوائلین میں سے سب سے پہلا نام جب جڑتا ہے تو محترم سید شاہ زراعت حسین صاحب، اور پھر عمران بھائی کراچی والے. اسی طرح میں آگے چلوں گا. پشاور سے جب دیکھتا ہوں، پشاور کی جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ عرفان حافظ صاحب کی خدمات نظر آتی ہیں، ان کی سینسیئرٹی، ان کی لائلٹی. اسی طرح میرے محترم میرے دوست فضل کریم بھائی، جو اس وقت ماشاءاللہ عمرہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ 6 لاکھ خاندانوں کی دعائیں کر رہے ہیں. اسی طرح ٹاپ لیڈرشپ محترم علی صاحب، جو ہمارے چیف اپ لائن ہیں، وہ بیمار ہیں بیچارے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے. دیکھیں میرے محترم دوستو، میرے معزز 6 لاکھ دکھی خاندان، دکھی اپنے بہن بھائیوں سے آج واضح لفظوں میں اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہوں. دیکھیں، ہمارے محترم سی او صاحب کا روز اول سے یہ موقف کلیئر اور عیاں تھا کہ بھائی جن کی جو امانتیں ہیں، جن کا 1 روپیہ بھی ہے، 1 ڈالر بھی ہے، 50 لاکھ ڈالر بھی ہے، 50 کروڑ ڈالر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیش باکس کی صورت میں پڑے ہیں، چاہے وہ کار کمیٹی کی صورت میں کیوں نہ ہو، میں سیف الرحمان خان نیازی ہر اس دہلیز پہ جانے کے لیے اس کو عزت اور تکریم میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے پاکستان کے عدالتی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے مجلس شورا اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ ہم 31 دسمبر 2022 تک سی او سیف الرحمان خان نیازی اور دیگر ٹیم کو ٹائم دیں گے، اور اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے کہ 5 نومبر جو سی او صاحب کا ماشاءاللہ برتھ ڈے بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے، اب دکھی جو ہماری مائیں بہن ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے شاید اللہ تعالیٰ کسی دسمبر سے پہلے ہمیں گڈ نیوز دے دے. لیکن پھر بھی میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ بھائی دیکھیں، میرا اسٹانس، میری محبتیں 6 لاکھ خاندان کے لیے ہیں. میں کسی ٹکے بتی کے پیچھے یا میں کوئی آپ کو فلسفہ نہیں جھاڑوں گا. بس صرف جہاں آپ نے 2 سال صبر کیا ہے، وہاں 31 دسمبر تک صرف اپنے دعاؤں کا دامن مت چھوڑیں. خدا را انتشار سے باز رہیں، شیاطین سے باز رہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں جو میرا تجربہ ہے ان 40 ملکوں میں رہ کر، اور پاکستان کے ٹاپ اداروں میں، الجزیرہ عربک چینل میں رہتے ہوئے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے، جس بھی فورم میں جائیں گے، بالآخر مسئلہ آپ کو ظاہر ہے کہ جو جسٹس آف لا ہے، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، چونکہ ہمارے سی او صاحب پر 5 سال کی پابندی ہے، اس لیے واضح میں آپ کو بتا دوں گا، سی او صاحب کوئی کمپنی شروع کریں گے نہیں کسی جھانسے میں رکھیں گے، چونکہ میں اس کا ایڈوائزر بنا ہوں. اور میں نے ان کو واضح بتا دیا کہ محترم سی او صاحب، آپ نے ان خاندانوں کی قدر کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے. اس لیے جو ٹوک ہے
تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں چونکہ میری لیگل ٹیم جو پاکستان کے ہائی پروفائل ماشاءاللہ لیگل ٹیم ہے، جس کے سربراہ احسن گون صاحب ہیں، رضوان ابائی صاحب ہیں، یہ ہمارے معزز جو ہے وہ وکلاء ہیں، ان سے آپ اچھی امید رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا را اپنے صبر کو، اپنے تحمل کو، اپنے دعاؤں کے دامن کو مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پائی، آپ کا ایک ایک روپیہ، آپ کا ایک ایک ڈالر محترم شبرم خان نائی صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور واپس دیں گے۔ ان کی صحت کے لیے، ان کی حیاتی کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں ان کا ہمارے بیچ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ خدا را پلیز انتشار، جلاؤ گھیراؤ، اس طرح کی لغوات سے باز رہیں۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو متحد رکھے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا درد غمخوار بنیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کے جناب بازو بنیں، نہ کہ بٹو جناب فرقہ وائی اپنی چھوٹی چھوٹی سی 4 فٹ کی مسجد بنائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الید مال جماع، ہمیشہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، انفرادی کی بات نہیں کی۔ تو ان تعلیمات نبی سے ثابت ہوتا ہے کہ قرضدار کو بھی، یار اللہ نے کہا کہ قرضدار کو بھی ٹائم دے بھائی، تو یہ تو بیچارہ پھر جو ہے نا اس میں جکڑا ہوا ہے قانون کے شکنجوں میں۔ دیکھیں اگر اس کو بھاگنا ہوتا تو کیا یہ بتائیے کہ 6 مہینے مطلب 6-7 مہینے جیل میں رہے اور پھر اتنا کچھ فیس کیا ہے۔ تو پلیز دعا کریں اور انشاءاللہ صبر اور نماز سے کام لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، غفوری رساجی زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔